دوسرا سوال تھا جانماز پہ آپ جانماز. دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے بالکل واضح طور پر, اس پر تمام مکاتب متفق ہیں. ہمارے ہاں زمین کا جب اطلاق ہوتا ہے, ہمارے ہاں سے مراد یعنی اہل البیت نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں زمین کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کپڑے پر نہیں ہوتا یا ایسی چیز جو پہنی جائے کھائی جائے ایسی چیز پر زمین کا اطلاق نہیں ہوتا. زمین کا اطلاق زمین ہی پر یعنی مٹی پر, پتھر پر اور زمین سے اگنے والی وہ چیز جو زمین کا حصہ ہو لیکن کھائی پہنی نہ جا سکے ان پر ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی مٹی رکھ لو یا پتھر رکھ لو چونکہ سجدے کے لیے زمین ہونا ضروری ہے, یا پھر خود چٹائی رکھ لو جو زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی نہیں جاتی کھائی نہیں جاتی. لہٰذا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر جو ہے آپ جا کر تلاش کریں اور وہ چیز لا کر رکھیں اور اس پر سجدہ کریں. دری پر, چٹائی پر, چٹائی نہیں, چٹائی تو خیر اس کا حصہ ہے, دری پر, کپڑے پر, قالین پر جو کہ زمین کا حصہ نہیں ہے اور زمین کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا اس پر سجدہ جائز نہیں ہے فقہ اہل البیت کی روشنی میں. دو باتیں ہوئی. تیسری بات نماز کے حوالے سے وہ بھی بڑی اچھی انہوں نے اٹھائی. یعنی چٹائی پر نماز پڑھیں تو مٹی رکھنے کی ضرورت نہیں بالکل بھی نہیں, کیونکہ وہ زمین سے اگی ہوئی چیز ہے جو پہنی بھی نہیں جاتی اور کھائی بھی نہیں جاتی. اس شرط کے ساتھ بھی ختم ہو گیا کہ جی پتھر کو سجدہ ہے, پتھر پہ سجدہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں کسی چیز کو سجدہ کرنا اور ہے, کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے. جو زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین کو سجدہ نہیں کرتا, زمین پر سجدہ کرتا ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. یہ تعصب بھی ختم ہوا. اچھا نماز, اب جہاں تک نماز کا تعلق ہے, نماز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں ہر مسلمان پر فرض کی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس پر 5 نمازیں فرض ہیں. ان نمازوں کی ترتیب بھی سب کے درمیان مشترک ہے اور متفق علیہ ہے. فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے. اچھا رکعتیں بھی تک ایک ہیں. جی ہاں رکعتیں ایک ہیں, طریقہ کار ایک ہے, جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں, ہمارے بڑے بڑے فقہا نے یہ بات دعوے سے کہی ہے اور میں نے اس پر تحقیق بھی کیا ہے. ہمارے یہاں ایک کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الخمسہ. پہلے ایک کتاب آئی تھی الفقہ علی المذاہب الاربعہ, تو اس پر پھر اضافہ کر کے یہ محمد جواد مغنیہ نے یہ کتاب لکھی. تو اس میں جب آپ کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیں آپ کو جو کچھ اہل البیت نے سکھایا ہے وہ آپ کو یا حنفیوں میں ملے گا یا مالکیوں میں ملے گا یا شافعیوں میں ملے گا یا حنبلیوں میں ملے گا. ان چاروں سے باہر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک مسئلہ ادھر قابل قبول نہ ہو, ادھر ہے, ادھر نہ ہو ادھر ہے, لیکن ہے ان چاروں فقہوں کے اندر. پہلی بات. دوسری بات میں نماز کے بارے سے بات ایک منٹ کے لیے کہ آپ حضرات کے اوپر جو ہمارے ہاں اس لیے کہ ناسمجھی بہت ہے. جیسے آپ نے کل مجھ سے کہا کہ آپ نے اصول اربعہ کا مطالعہ کیا نہیں, آپ پر ایک اعتراض یہ کیا کہ نماز میں ہاتھ جو ہے لٹکائے اور ایک اس طرح. تو میں عرض کروں کہ حرمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی دعائے قنوت میں اس طرح بالکل اٹھاتے ہیں, اور مالکیہ کے ہاں ہاتھ یہاں نہیں, یہاں رکھنا ہے, نہیں یہاں رکھنا ہے, نہیں یہاں رکھنا, ہاتھ کھولنا ہے. تو یہ بھی کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ جو ظاہری ہے جو 3 نمازیں اور 5 نمازیں, اس کو آپ ایکسپلین کر اس دیجئے. پہ چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں اور ان کے اوقات بھی فضیلت کے یہ ہے کہ فجر کی نماز فجر کے موقع پر پڑھی جائے, ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب زوال شروع ہو جائے, زوال کا موقع, جس پر پہلے کسی پروگرام میں اشارہ بھی ہوا کہ سورج آپ کے نصف النہار سے ادھر مغرب کی طرف آ جائے, آپ کے زوال کا موقع ہے, وہ آپ کی حوالہ دیا تھا جی, وہ آپ کی فضیلت کا موقع ہے. اسی طرح سے عصر کی نماز اس وقت ہے جب عصر کا وقت ہو, عصر کی فضیلت کا وقت. عصر کی فضیلت کا وقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈنڈی لگا دیں زمین پر اور اس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, چونکہ مغرب کی طرف جب سورج آئے گا تو اس کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس کا سایہ جو ہے اس ڈنڈی کے برابر ہو, تو یہاں پر سے عصر کی فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ثواب یہ ہے کہ آپ وہ نماز عصر کی اس وقت پڑھیں جب عصر کا وقت فضیلت کا داخل ہو چکا ہو. مغرب کا وقت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر ہے, اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت پر ہے جب اندھیرا مکمل طور پر چھا جائے. اب اگلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات اور احادیث موجود ہیں, بخاری شریف میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, ہمارے ہاں تو بے تحاشا ہے کہ نبی کریم نے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی وجہ کے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا,
اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جائز ہے کہ اگر آپ کسی وقت ان دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے اختیار کا وقت شروع ہو گیا ہے, فضیلت کا وقت نہیں ہے. فضیلت کا وقت وہ ہے جب آپ اس مقام پر پہنچے. یہی کیفیت مغرب اور عشاء کی ہے. اب ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دین جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر یہی چیزیں تعصب اور مخالفت کا باعث بن جاتی ہیں. اگر ہم تعصب اور مخالفت سے نکل آئیں تو اس بات پر اہل حدیث بھی متفق ہیں. وہ بھی میں نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھی ہیں اور ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھی ہیں, مغرب اور عشاء کی ملا کے پڑھی ہیں. فقہی اختلاف علمی رہے بہت اچھی بات ہے. پروفیسر صاحب وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی کئی دفعہ پڑھی ہے. ہاں تو میں بات کمپلیٹ کروں. تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اہل تشیع یعنی مکتب اہل البیت کے ماننے والوں کو رخصت ملی ہے, اس لیے زیادہ تر لوگ اس رخصت سے استفادہ کرتے ہوئے دونوں نمازوں کو ملا دیتے ہیں. لیکن فضیلت الگ الگ پڑھنے میں اور اپنے وقت میں پڑھنے میں ہے, چاہے مغرب ہو یا ظہر ہو, عصر ہو یا عشاء ہو.